سے جڑی ہوئی اپنے ایمان سے جڑی ہوئی پڑھتا ہوں. اتر پردیش سے لے کر 5 لاکھ روپے آپ کے یہاں گھر واپس آئے, چہرے نکل آئے, گھر 5 لاکھ لیجیے, ایمان سے مکر جائیے اور ہمارے یہاں آ جائیے. اللہ, میں نے سوچا ایک نظم کی جائے, لیکن اس نظم کی تمہید میں ایسے تمام سرفرے چہروں کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دولت سے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں. شاید آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. آپ کتنا بھی بھلا برا کہیں اسلام کو, کتنا بھی بدنام کرنے کی کوششیں کریں, لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جب اسے دبانے کی, بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں وہ اور بلندی کے ساتھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 1400 سالوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. میں بیگوسرائے میں کھڑا ہوں, میں لکھنؤ میں کھڑا ہوں, لینن گراڈ کہا جاتا ہے اس علاقے کو. یہاں کھڑا ہو کے میں پوری ذمہ داری سے ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناگرک ہو کر کے اس منچ سے دہشت گردی کی کڑے لفظوں میں مذمت کرتا ہوں, مخالفت کرتا ہوں, نندا کرتا ہوں, کیونکہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا, اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں. سبحان اللہ. یہ جو چہرے آپ کے سامنے نظر, مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے, یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں ہمارا آپ کا چولا اڑے ہوئے, دراصل وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ کچھ لوگوں کے پالے ہوئے ایسے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسلام خون بہانے کی اجازت دیتا ہے. میں تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں بیگوسرائے والوں کہ جو مذہب وضو کرتے ہوئے ناحق پانی بہانے تک کی اجازت نہ دیتا ہو, وہ خون بہانے کی اجازت سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا کہنے کی بلا آپ کے. واہ 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 واہ. میں مذمت کرتا ہوں, کبھی اسلام کبھی معصوموں کا قتل کرنے کی اجازت. پیارے دوستو, آئیے عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہت ہی خوبصورت اسپیچ آپ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. عمران پرتاپ گڑھی نے کتنی بہترین انداز میں اسپیچ دی ہے, یہ سننے کے لائق ہے. عمران پرتاپ گڑھی سے جب یہ کہا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان دہشت پھیلاتے ہیں, تو اس موضوع پر عمران پرتاپ گڑھی نے کتنی خوبصورت اسپیچ پیش کی ہے. آئیے عمران پرتاپ گڑھی کی اسپیچ کو ہم لوگ سن لیتے ہیں. یقین سے جڑی ہوئی, اپنے ایمان سے جڑی ہوئی پڑھتا ہوں. اتر پردیش سے لے کر 5 لاکھ روپے آپ کے یہاں گھر واپس آئے, چہرے نکل آئے, گھر 5 لاکھ لیجیے, ایمان سے مکر جائیے اور ہمارے یہاں آ جائیے. اللہ, میں نے سوچا ایک نظم کی جائے, لیکن اس نظم کی تمہید میں ایسے تمام سرفرے چہروں کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دولت سے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں. شاید آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. آپ کتنا بھی بھلا برا کہیں اسلام کو, کتنا بھی بدنام کرنے کی کوششیں کریں, لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جب اسے دبانے کی, بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں وہ اور بلندی کے ساتھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 1400 سالوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. میں بیگوسرائے میں کھڑا ہوں, میں لکھنؤ میں کھڑا ہوں, لینن گراڈ کہا جاتا ہے اس علاقے کو. یہاں کھڑا ہو کے میں پوری ذمہ داری سے ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناگرک ہو کر کے اس منچ سے دہشت گردی کی کڑے لفظوں میں مذمت کرتا ہوں, مخالفت کرتا ہوں, نندا کرتا ہوں, کیونکہ جہاں دہشت گردی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا, اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں. سبحان اللہ. یہ جو چہرے آپ کے سامنے نظر, مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے, یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں ہمارا آپ کا چولا اڑے ہوئے, دراصل وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ کچھ لوگوں کے پالے ہوئے ایسے چہرے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسلام خون بہانے کی اجازت دیتا ہے. میں تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں بیگوسرائے والوں کہ جو مذہب وضو کرتے ہوئے ناحق پانی بہانے تک کی اجازت نہ دیتا ہو, وہ خون بہانے کی اجازت سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا کہنے کی بلا آپ کے. واہ 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 واہ. میں مذمت کرتا ہوں, کبھی اسلام کبھی معصوموں کا قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن پر روز کوڑا پھینکتی تھی یہ بڑھیا, ایک دن جب اس کوڑا نہیں پھینک پائی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال چال لینے کے لیے اس کے گھر گئے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئیے, دہشت گردی کی مذمت کریے, کیونکہ دنیا آپ کی طرف بہت بری نظروں کے ساتھ دیکھ رہی ہے. بولنا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو کہ جس طرح بسم اللہ کہہ کر کے شراب پینے سے حرام شراب حلال نہیں ہو جاتی, اسی طرح اللہ
جائز نہیں ہو جاتا. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. پورے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کو پناہ دینے کی. آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ممبئی اٹیک کے بعد جو دہشت گرد مارے گئے تھے آپ انہیں ہماری قبرستانوں میں دفنانا چاہتے تھے. اس وقت ممبئی کا پورا مسلمان لکھت طور پر لے کر کے حکومت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنی قبرستانوں میں دہشت گردوں کو دفنانے کی اجازت تک نہیں دیں گے. آپ ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ بدنام کرنے کی سازشیں بند کریے, یہ گھر واپسی کی سازشیں بند کریے. آپ کبھی لب جہاد لے کر آتے ہیں, کبھی گھر واپسی لے کے آتے ہیں, کبھی گائے لے کے آتے ہیں, پھر کیرانہ لے کر کے آتے ہیں, اور اب آپ ذاکر نائک صاحب کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی کیسا ہو, ہمارے مسلک الگ الگ ہوں, لیکن یہ برا دور ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلکوں کی لڑائی کو مسجد اور مدرسے تک محدود کریے. سڑک پر ایک نظر آئیے, اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوئیے. آج نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے. میں آپ سے گزارش کرتے ہوئے نظم شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں 5 لاکھ لیجیے اور گھر واپس آ جائیے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت میں ایک شخص ہوا کرتا تھا. اللہ نے اس کو ایسا ہنر دیا تھا, اس کے پیروں میں ایسا جادو تھا کہ وہ جب تھرکتا تھا تو دنیا اربوں ڈالر لٹا دیا کرتی تھی. لیکن اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملا تو اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ مجھے سکون کی تلاش ہے. چچیرے بھائی نے کہا سکون چاہتا ہے تو قرآن پڑھ. سبحان اللہ. اس شخص نے قرآن پڑھی اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہوا. اس شخص کا نام تھا مائیکل جیکسن. آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ, یہاں اربوں ڈالر ٹھکرا کر کے لوگ اسلام کی پناہ میں آ رہے ہیں, اور آپ ریٹ لگا رہے ہیں 5 لاکھ. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں, کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ جس شخص کے مکے سے دنیا کانپتی تھی وہ سکون کی تلاش میں اسلام میں آ کر کے محمد علی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. محمد علی باکسر. میرے اسلام میں صاحب صحیح بات ہے. کچھ بات تو ہے میرے, کچھ بات تو ہے اسلام میں کہ یوسف یوحنا محمد یوسف کرکٹر. کچھ بات تو ہے میرے اسلام میں کہ سنیتا ولیمز جب انترکش جاتی ہیں تو انہیں وہاں سے صرف 2 جگہ روشنی دکھائی پڑتی ہے, اور وہ مکہ مدینہ. مکہ اور مدینہ. کچھ بات تو ہے میرے, کچھ بات تو ہے. میں ایک نظم پڑھتا ہوں آپ کی عدالت میں صاحب. ارشاد بہت ارشاد. سارے چہرے ہوں گے جنہوں نے شاید پہلے نہیں سنا ہو مجھے. بالکل. میں جن چیزوں کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ وہاں تک آپ کو پہنچاؤں. پڑھتا ہوں صاحب. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر. واہ میں ہمت کرتا ہوں میری آواز سے آواز ملانا. لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں, وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر دلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا, ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. فیض بھائی پڑھتا ہوں نظم. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر, اپنے ایمان کی آواز پر بول کر. خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ, خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ, میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر, میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر. ہم محمد کے اسلام کی شان پر. واہ 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 واہ. دیکھتا ہوں کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے آقا سے. میں پڑھتا ہوں یہ مصرے کہ ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان. کیا بات ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری, میرے بھارت تیری آن ہے, شان ہے. ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم
तशज्जुर हो रहे हैं ना। कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए? अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक दो गुना है इस मुल्क पर, हमने चुना है। हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा दो गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। प्यारे दोस्तों, तो आप सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी। बड़ी अच्छी शायरी और बड़ी अच्छी स्पीच इमरान प्रतापगढ़ी ने आप लोगों के सामने रखी है। प्यारे दोस्तों, जाते जाते मैं 2-3 अशार आप लोगों को सुनाते चले जाता हूँ, जरा आप लोग गौर सुन लीजिए। शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए, शौक से फिर मुझे दुनिया से उठाया जाए, पहले सरकार का दीदार कराया जाए, पहले सरकार का दीदार कराया जाए। मुझको सरकार, मुझको दरबार में सरकार बुलाया जाए, मुझको दरबार में सरकार बुलाया जाए, अरे बाग़े फिरदौस का हकदार बनाया जाए, बाग़े फिरदौस का हकदार बनाया